بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کے اندر جی اذان کے مسائل پر ہمارے گفتگو چل رہی تھی۔ تو پچھلے کلاس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اذان کے الفاظ اور مؤذن کی جو خصوصیات ہیں اس پر گفتگو کی تھی۔ اب اذان جو ہے، اذان کے بعد ہمارے ہاں جماعت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ایسا ہی ہے کہ مساجد میں جو اذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد جماعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ جو ایک ہے مسئلہ۔ دیکھیں ہمارے ہاں عمومی طور پر فجر میں تھوڑا سا زیادہ وقت دیا جاتا ہے، بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں مغرب کو بھی چھوڑ کے، فجر اور مغرب کو چھوڑ کر بقیہ جو ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء کی نماز ہے، اس میں کم از کم 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ اذان کے فوراً بعد جماعت قائم نہ کر لی جائے، بلکہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے تاکہ جو کام کرنے والے ہیں یا جو نماز کے پابند ہیں افراد، وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو اتنا وقفہ دیا جائے کہ جس سے بآسانی کام کرنے والے وہ اپنے کام سے مطلب فارغ ہو کر، اگر دور ہیں تو مسجد کے لیے حاضر۔ مغرب کے اندر جو ہے وقفہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے اس حوالے سے بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت احناف کے نزدیک تو اس کے اندر وسعت ہے، لیکن شوافی کے نزدیک اس کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ تو اس میں ایک آدھے منٹ کا وقفہ کر لیا جائے تو وہ مستحب قرار پائے گا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں کا اگر وقفہ کر لیا جائے مغرب کے درمیان تو مستحب ہے، لیکن یہ ہر ایک اپنا ماحول کے اعتبار سے یہ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات آتے آتے 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں، تو مغرب کے بعد بھی بہتر یہی ہے کہ 1-2 منٹ کا وقفہ کر لیا جائے تاکہ جب جو لوگ ہیں وہ آ جائیں اور آنے کے بعد پھر شامل جماعت ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک تصویب کا مسئلہ تھا۔ دیکھیں تصویب کا مسئلہ باقاعدہ طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں رہا۔ تصویب یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اذان جماعت کے لیے بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی کئی علاقوں کے اندر ہوتا ہے کہ جی 5 منٹ رہ گئے ہیں کہ فجر کی جماعت ہونے میں، ابھی بھی کئی علاقوں کے اندر یہ رائج ہے۔ یہاں تو خیر کم ہے، لیکن بعض علاقوں کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر یا راولپنڈی کے کچھ ایریا کے اندر یا کئی اور بھی علاقوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی مائک پہ اذان کر دیتے ہیں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کو جو دوبارہ ایک نماز کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو یہ تصویب کا جو تھا پہلے رائج نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے علماء عوام نے سستیاں کرنی شروع کر دی، جماعت میں حاضری ان کی جو تھی تاخیر ہو گئی، تو پھر یہ تصویب کا طریقہ رکھا گیا کہ نماز کے لیے جو ہے بلانے کا۔ تو اب تصویب بھی مستحب، آج کے دور میں بھی مستحب رہے گی کہ لوگوں کو اس طرح اذان کے لیے بلایا جائے۔ اچھا، اب کن لوگوں کی اذان مکروہ ہے؟ دیکھیں پہلی تو اذان کی مکروہ یہ ہے کہ تلحین کے ساتھ اذان مکروہ ہے۔ تلحین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کہ بلا وجہ ہر لفظ کو ہی کھینچتے جائیں، جس کو ترنم کی اذان کہہ لیں، گانے نما ہو جائے، جیسے اللہ اکبر اللہ اس طرح کر کے۔ تو یہ جو تلحین ہوگی یہ جو ہو جائے گی مکروہ ہو جائے۔ اکبار یہ جو ہو جائیں گی جس سے الفاظ کے معنی ہو جائیں۔ خوش الہانی کے ساتھ اذان دینا یہ مستحب ہے، لیکن اتنی بھی خوش الہانی نہ ہو کہ سارے لفظ ہی کہتے ہیں بگڑ جائے، تو یہ تلحین جو ہو جائے گی یہ مکروہ ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو بے وضو ہے اس کی اذان بھی مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی۔ جو بے وضو جا کر فوری بات جی اذان دے دو بعد میں وضو کر لیں گے، تو یہ رویہ درست نہیں۔ جنبی جو شخص ہے، ناپاک شخص، اس کو تو ہمارے ہاں ویسے ہی مسجد کے اندر ہوتی ہیں آج کل اذانیں، تو جنبی جو شخص ہے اس کی اذان تو ویسے ہی مکروہ تحریمی ہے، گناہ کے قریب ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے جس کو عقل نہیں ہے، بعض بچے سمجھدار ہیں کہ اگر الفاظ اذان کو جانتے ہیں تو پھر ان کی اذان مکروہ نہیں ہوگی، لیکن ایسا بچہ ہے جس کو صحیح تلفظ بھی نہیں آتے،
اب اس کو کھڑا کر دیا جائے اذان دے دیں تو یہ مکروہ ہو جائے گی۔ اسی طرح مجنون کی یا عورت کی، فاسق کی اذان کو بھی لکھا گیا ہے، فاسق جو ہے اس کی اذان مکروہ ہے۔ فاسق سے مراد یہی ہمارے عرف عام میں کہ جو داڑھی منڈا ہے، لیکن آج کل میسر ہی نہیں آتے، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ائمہ حضرات بھی لیٹ سے آتے ہیں، دیگر بھی حضرات نہیں ہوتے، تو پھر اقامت بعض اوقات ان سے کروائی جاتی ہے، تو یہ جو ہے مکروہ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بیٹھ کر اذان کہنا یہ بھی جو ہے مکروہ ہوگی۔ تو یہ کچھ ہو گئے اس کے مکروہات۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسی جب اذان مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا دوبارہ اعادہ کر لیا جائے۔ جمعے کے دن دیکھیں جمعے کی اذان ہوتی ہے، تو لہذا اگر مسافر پر جمعہ نہیں بھی ہو، مسافر پر جمعہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو جمعے کی اپنی ظہر کی اذان کی دینا اس کے لیے مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ایسا ہو کہ اگر فرض کر لیں ایک جماعت کی نماز فوت ہو جائے، قضا ہو جائے کسی طریقے، تو ایسی صورت میں اگر جماعت کے ساتھ ہی ان کی قضا کی جا رہی ہے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے، غزوہ خندق کی بات کروں، غزوہ خندق کے اندر خندق کھودتے ہوئے تو 4 سے 5 نمازیں فوت ہو گئی، تو جب ان کی بعد میں قضا کی گئی تو اذان اور اقامت کے ساتھ کی گئی، تو پھر ہر اذان کے لیے، ہر نماز کے لیے پھر ایک اذان کی جائے اور پھر اقامت بھی کی جائے۔ ہاں، اگر اپنی پڑھ رہا ہے، اپنی فوت ہو گیا اکیلے کی، تو پھر اس کے لیے اذان مستحب نہیں رہے گی۔ تو یہ جی جو ہے اس کا ہو گیا۔ پھر اب اذان کے جو الفاظ کا جواب ہے، جیسے جیسے مؤذن کہتا جائے ویسے ویسے آپ کرتے جائیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ حی علی الصلاۃ پر جو ہے لا حول ولا قوت کہہ لے، حی علی الفلاح پر بھی اسی طرح کہہ لے، اور جو ہے جو فجر کی الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جو جواب کے اندر پھر لکھا گیا ہے کہ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ والا جو ہے کہہ لے۔ اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کو آخر میں پڑھ لے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ جی اذان اور اقامت سے متعلق مسائل تھے، انشاءاللہ مزید مسائل اگلی کلاس میں